قرآن مجید کا سورہ نمبر 65 سورہ طلاق۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دے دیا کرو، اور عدت کا شمار رکھو اور اپنے رب اللہ سے ڈرو۔ تم انہیں عدت کے دنوں میں ان کے گھروں سے نہ نکالو، اور نہ ہی وہ عورتیں خود نکل جائیں مگر یہ کہ وہ کسی نمایاں برائی کا ارتکاب کریں، اور یہ اللہ کی حدود ہے، اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تو اس نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا۔ تجھے کیا معلوم اس کے بعد شاید اللہ کوئی صورت پیدا کر دے۔ بس جب عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کو آئیں تو انہیں اچھی طرح سے اپنے عقد میں رکھو، یا انہیں اچھے طریقے سے علیحدہ کر دو، اور اپنوں میں سے دو صاحبان عدل کو گواہ بناؤ، اور اللہ کی خاطر درست گواہی دو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور جو اللہ سے ڈرتا رہے۔ اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتا ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے بس اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے۔ بتحقیق اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے نا امید ہو گئی ہیں، ان کے بارے میں اگر تمہیں شک ہو جائے کہ خون کا بند ہونا سن رسیدہ ہونے کی وجہ سے ہے یا کسی اور عارضے کی وجہ سے، تو اس کی عدت 3 ماہ ہے، اور یہی حکم ان عورتوں کا ہے جنہیں حیض نہ آتا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا، اور اس کے لیے اجر کو بڑھا دے گا۔ ان عورتوں کو زمانہ عدت میں بقدر امکان وہاں سکونت دو جہاں تم رہتے ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر وہ حاملہ ہوں تو وضع حمل تک انہیں خرچہ دیتے رہو، پھر اگر تمہارے کہنے پر وہ دودھ پلائیں تو انہیں اس کی اجرت دے دیا کرو، اور احسن طریقے سے باہم مشورہ کر لیا کرو، اور اجرت طے کرنے میں اگر تمہیں آپس میں دشواری پیش آئے تو ماں کی جگہ کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر اس کے رزق میں تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جتنا اللہ نے اسے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ اللہ کسی کو اس سے زیادہ مکلف نہیں بناتا جتنا اسے دیا ہے۔ تنگ دستی کے بعد ان قریب اللہ آسانی پیدا کر دے گا۔ اور ایسی کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی، تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب لیا اور انہیں برے عذاب میں ڈال دیا۔ پھر انہوں نے اپنے اعمال کے وبال کا ذائقہ چکھ لیا، اور ان کا انجام خسارے پر منتہی ہوا۔ ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بس اے عقل مند ایماندارو، اللہ سے ڈرو، بے شک
اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل کیا ہے، ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ وہ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور جو اللہ پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ابد تک ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق دے رکھا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی طرح زمین بھی۔ اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ نے بالحاظ علم ہر چیز پر احاطہ کیا ہوا ہے۔